زبان پہ حسن حقیقت کا اعتراف نہیں، اجازت دید و دل کا غبار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، حاضرین گرامی قدر، محفل شاہ خراسان میں شہدائے کربلا کے چہلم کی مجلس، گزشتہ 3 تقاریر میں آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر جو افکار امامت کے عنوان پر ہم نے کیے، ان کا محصل و مفہوم یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہدایت بشریت کے لیے اپنی نگاہ انتخاب سے منتخب کر کے معصوم رہبروں کو زینت فرش بنایا۔ عزیزان محترم، اللہ کو ہدایت بشریت اتنی عزیز ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں چھوڑا۔ اس نے اس کائنات ارضی کے کسی بھی پہلو کو ہدایت کے نور سے خالی نہیں رکھا۔ انسانوں کی تخلیق سے پہلے اس نے آدم کو خلق کیا اور آدم کو مسجود ملائک قرار دیا، ہادی برحق بنایا، معصوم بنایا، محفوظ عن الخطا بنایا، عالم علم لدنی قرار دیا۔ یہ معیار ہے اور یہ مزاج ہے مشیت کا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی بشریت کو اس گلے اور شکوے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ وہ مشیت کہ بشر کل قیامت کے دن، جزا کے دن، جسٹس کے دن، عدل کے دن یہ شکایت کرے، یہ گلہ کرے کہ پروردگار میں اگر گمراہ ہو گیا تو اس میں میرا قصور کیا تھا، اس لیے کہ تو نے میری ہدایت کے لیے کسی معصوم کا بندوبست نہیں کیا تھا۔ اس لیے خداوند عالم نے معصومین کے سلسلے کو قائم کیا، یہاں تک ملت مسلمہ ہمارے ساتھ متفق ہے اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری ملت اس بات کی قائل ہے کہ اس زمین پر آدم آئے، آدم سے جو نسل آدم چلی
ان کی ہدایت فرمائی. یعنی ایک بشر، ایک نفس بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ سکتا کہ ہدایت بعد میں آئی، ہم پہلے سے گمراہ ہو رہے تھے. تو میں یہی عرض کرتا آ رہا ہوں ان مجالس میں کہ آخر ملت آگے چل کر اس قانون خداوندی کو کس اتھارٹی کے تحت بدلتی ہے؟ اللہ کا قانون جب بدلتا نہیں، اس کے عدل کے تقاضے تبدیل نہیں ہوتے، اس کی رحمتوں کے سمندر میں کمی نہیں آتی، اس کی بصیرت و اس کی مشیت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا، جب اس نے یہ قانون طے کر دیا کہ ہم اس زمین کے پہلے انسان کو بھی معصوم ہدایت کے بغیر نہیں رکھیں گے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خاتم النبیین کے بعد وہ معصوم سلسلہ ہدایت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دے؟ تو قیامت تک جو یہ انسان آنے والے ہیں، پھر ان کی ہدایت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ نگاہ. یہ وہ نقطہ فکر ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہے، جس میں ہمیں تدبر کرنا ہے، جس میں ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ایک بشر محتاج، پوری توجہ، ایک بشر محتاج ہدایت ہے تو ہر بشر محتاج ہدایت ہے. اگر پہلے انسان کو ہدایت کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی معصوم ہادی آسمانوں سے آئے، یا علی توجہ جانے محترم، اگر اس کائنات کے پہلے انسان کو ضرورت ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے، اسے راستہ دکھانے کے لیے، اسے صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے کوئی آئے، اور پھر یہ مسلمان یہ بھی جانتا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والا جس کا قرآن پر ایمان ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کسی کافر کا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، کسی مسلمان کا مسلمان مرنا کمال ہے. یا علی یہ ہے وہ ذرا سا اور جو ہے نا، اس نقطے پر ذرا سی آپ کی میں توجہ چاہوں گا. کسی کافر کا مسلمان ہونا کوئی کمال نہیں ہے، کسی وقت بھی مسلمان ہو سکتا ہے. لوگ چلتے پھرتے مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان ہونے میں کوئی زحمت نہیں پڑتی. عزیزان محترم، کافر کا مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، مسلمان کا کیفیت ایمان میں مر جانا کمال ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تاریخ کا یہ سوال بہت پرانا ہو چکا ہے، جوہلا کے زمانے کا ہوگا. اب علم نے بڑی ترقی کر لی ہے، اب ان چھوٹی چھوٹی بحثوں میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ایمان کون لایا، بعد میں ایمان کون لایا، پہلے کس نے کلمہ پڑھا، بعد میں کس نے کلمہ پڑھا. ارے سوال یہ نہیں ہے اس ترقی یافتہ دور میں، سوال یہ کہ مت کرو کہ پہلے کون ایمان لایا، بعد میں کون ایمان لایا. سوال یہ کرو کہ بعد میں ایمان پر ثابت قدم کون رہا ایمان لانے کے بعد. اس لیے کہ ایمان ثابت قدمی کا نام ہے، ایمان مستحکم ارادوں کا نام ہے، ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق. اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، شک کا نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد. اسلام تسلیم ہے عزیزان محترم، تسلیم یقین ہے، اور یقین جب اپنی معراج پر جائے تو منزل تصدیق پر آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ نے صاحبان ایمان کی تعریف بھی یہ کی ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. وہ لوگ جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں ثم استقاموا، اور اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہیں، اس پر مستقیم ہو جاتے ہیں، اس پر جم جاتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے
ارے غور فرمائیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ ملال ہوتا ہے۔ جو ایمان میں مستحکم ہونا، جو ایمان میں، اور ایمان میں مستحکم کون ہوگا؟ درباروں میں سر جھکانے والے کا ایمان مستحکم نہیں ہوگا، کل ایمان کے دروازے پر جھکنے والا ایمان میں مستحکم ہوگا۔ ہم کل ایمان کے ماننے والے ہیں، اس لیے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایمان کل کے ماننے کا فائدہ یہ ہے کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے، توجہ، نہ ہمیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی حزن ہوتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیسے بھی حالات ہو، کیسا بھی زمانہ ہو۔ آج کی مثال دیکھ لو، ساری دنیا خوف سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، علی والے آئے ہوئے ہیں، لا خوف علیہم، ایمان ہے، استحکام ہے۔ مولا کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے نا عزیزان محترم، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ مولا سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنے آئے ہیں وہ بھی، جتنے نہیں آئے ہیں وہ بھی، جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، خدا سب کو حفظ و امان میں رکھے، ان میں محبتیں پیدا کرے، ان کی دشمنیوں کو دور کرے، قتل و غارت گری کے وحشیانہ اور یزیدی جذبات ان کے دلوں سے نکل جائیں۔ اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے، عزیزوں ہماری بات کو مانا کرو، ہماری بات پہ غور کیا کرو۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں حسین حسین کہنے کی عادت ڈالو، مجلسیں پڑھنے کی عادت ڈالو، مجلسیں کرنے کی عادت ڈالو، عزاداری کو فروغ دو، دن رات مجلسیں کرو، اس لیے کہ جتنا حسینیت دل میں اترے گی اتنا یزیدیت سے نفرت ہوگی۔ یہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی حزن نہیں ہوتا، نہ کوئی خوف ہے نہ ملال ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون مسلمان ہوا، یہ دیکھنا ہے کہ کون ثابت قدم رہا ایمان پر۔ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کروں میرے نوجوان دوستو کہ ایمان کے دائرے میں بڑی توجہ، ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے اور ایمان سے باہر نکلنے کے 1000 دروازے ہیں۔ غور فرماتے جائیں، داخل ہونے کا تو ایک دروازہ ہے لیکن باہر نکلنے کے 1,00,000 دروازے ہیں۔ صاحب ایمان باہر نکل جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب نکل گئے۔ بڑی توجہ دوستو، یعنی خود نکلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کب ایمان کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ ایمان بڑی دودھاری تلوار ہے، یہ معمولی منزل تو نہیں ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ شہادت گاہ الفت میں ایمان کا سفر پیروں کے ذریعے نہیں سر کے بل طے کرنا پڑتا ہے۔ ایمان ایسی باریک تلوار ہے کہ اتنے دروازے ہوتے ہیں کہ کب کون نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ بھائی قرآن نے کہا ہے بس اتنا باریک دروازہ ہے، اتنے شدید تعداد میں، بڑی توجہ، ایمان سے باہر نکلنے کے دروازے اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ اتفاقاً بھی نکل جائیں تو واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ اگر ایمان میں ثابت قدم رہنا آسان، توجہ، آسان کام ہوتا تو بقول محدث دہلوی کے جو مدارج النبوہ میں انہوں نے لکھا، علی کبھی پیغمبر اسلام کے سوال کے جواب میں جنگ احد میں یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر ایمان کے بعد کافر ہو جاتا۔ مولا تمہیں سلامت رہے۔ یہ جملہ ہے دیکھیے، نہیں، محدث دہلوی نے لکھا اپنی کتاب میں، سرکار ختمی مرتبت نے پوچھا ہے علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے جملہ کہا، یا رسول اللہ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ یہ محدث دہلوی کی تحریر ہے۔ آیا کافر شوم بعد از ایمان؟ من بتو کاراست به برادران و یاران که از پای غنیمت رفتن و هزیمت خوردن چه کار دارم؟ مولا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟
یہ کسی خطیب کا جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ امام وقت کا حکمت میں ڈوبا ہوا جملہ ہے شریعت کے سامنے، شریعت کے صلوات میرے محمد و آل محمد پر، امام کا جملہ ہے۔ دیکھیں یہ امام وقت کا جملہ ہے، اور جملہ بھی کس کے سامنے؟ شریعت کے سامنے۔ کیا یا رسول اللہ آپ کو چھوڑ کر، آپ نے دیکھا کہ ایمان میں ثابت قدم رہنا کتنی بڑی منزل ہے، کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ بس ادھر علی کی سنو، 2-3 دن سے زحمتیں دے رہا ہوں آپ کو، امام کی تعریف، ادھر علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ ادھر سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت علی کے قول کی تائید میں نازل ہوئی، حبیب قل اطیعوا اللہ و رسول، ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بڑی عجیب منظر ہے۔ اب آپ سنیں مقام فکر حبیب مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں نا، آپ خود غور کریں ذرا محترم، تدبر کریں۔ قل حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا۔ عجیب جملہ ہے یہ، علماء اکرام بھی یہاں بیٹھے ہیں اور طلبہ بھی ہمارے دوست بیٹھے ہیں، مولا ان کے علم میں ترقی دے، یہ مستقبل کے بہترین حسین کے ذاکر بھی بنے، آل محمد کے مذہب کے عالم بھی بنے، ان کے مبلغ بھی بنے۔ ہم دعائیں دیتے ہیں دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اس پر غور کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور حبیب جس نے تجھے پشت دکھائی، روگردانی کی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ علی نے کیا کہا تھا؟ کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ یا علی یا علی یا علی، نہیں دوستو، ایسے نہیں سمجھنا۔ دیکھیں شب چہلم کی اہم ترین مجلس ہے اور مجھے مسئلہ امامت کو ایک جملے میں واضح کرنا ہے اور آپ کو اس پر توجہ فرمانا ہے۔ یا رسول اللہ، علی نے کیا کہا؟ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا، آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ آیت نے کہا حبیب جس نے تجھے چھوڑا، جس نے تجھے چھوڑا وہ اگر ایمان بھی لے آیا تو کافر ہو گیا۔ تجھے چھوڑ کر اے منصب امامت کو نہ سمجھنے والوں، امام جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو نہیں کہتے، سمجھو، جمعرات کی روٹیاں کھانے والے کو امام نہیں کہتے، جمعے کی نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، فتویٰ دینے والے کو امام نہیں کہتے، درباروں میں جانے والے کو امام نہیں کہتے، فتویٰ بیچنے والے کو امام نہیں کہتے، روایتیں بیان کرنے والے کو امام نہیں کہتے، غزل لکھنے والے کو امام نہیں کہتے، فقہ لکھنے والے کو امام نہیں کہتے، تفسیریں بیان کرنے والے کو امام نہیں کہتے۔ شریعت جعفریہ میں امام اسے کہتے ہیں جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جب آسمان سے پلٹے تو اس کا کلام نہ رہے، قرآن کی آیت بن جائے۔ یہ ہے پیمانہ اجازت امام کی۔ یہ امام ایک فیصلہ بڑی توجہ سے عزیزان محترم سارے متفق ہیں، تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ اس دور میں یہ نہیں رہا کہ کون کافر مسلمان ہوا، مسئلہ یہ ہے کہ حالت ایمان میں مرا کون، ثابت قدم کون رہا۔ پیغمبر اسلام سے علی کہہ رہے ہیں آیا کافر شبم بعد از ایمان، اور پیغمبر اس کی تردید نہیں کر رہے۔ اللہ اگر یہ جملہ معاذ اللہ حدود سے تجاوز کر گیا تھا تو صاحب شریعت نبی کا فرض تھا نا کہ ٹوک دیتے، نہیں علی اتنا نہیں، ارے توجہ فرمائے نا جانو، علی اتنا نہیں، یہاں تک نہیں، یہاں تک ہے، لیکن پیغمبر کی خاموشی علی کے فیصلے کو انڈورس کر رہی ہے، اور ادھر پیغمبر خاموش ہوئے، ادھر آیت نے مہر تصدیق ثبت کر دی، علی نے جو بھی کہا۔ تو عزیزان محترم اب بحث یہ تو نہیں ہے، اب یہ بحث ہی نہیں ہے اس ترقی یافتہ دور میں کہ کون ایمان لایا ہے اور کون ایمان نہیں لایا، کون پہلے لایا کون بعد میں لایا، جو بھی ایمان لایا واجب الاحترام ہے، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، پورے مجمع کی توجہ مولا نظر بد سے محفوظ رکھے، مولا آپ کی جان مال عزت آبرو سب کی
حفاظت کرے. مولا کے عزادار بن کے رہو. اسی شان سے کل انشاءاللہ مولا کے چہلم کا جلوس بھی نکالیں گے. اسی انداز سے شریک ہو گئے محمد و آل محمد کے پرچم کے سائے کے نیچے. مگر میرا یہ جملہ بڑی دعائیہ توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے جائیں. میرے نوجوان دوست خاص طور سے علی نے کہا آیا کافر شوم بعد از ایمان, کیا آپ کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا؟ آیت نے کہا حبیب جس نے تجھے چھوڑا وہ کافر ہو گیا. تو اب مجھے تاریخ سے, مورخ سے, راوی سے, روایت سے, حدیث سے, محدث سے, قلم سے, کرتاز سے, مولوی سے, مفتی سے, مجتہد سے, فتوے سے, دربار سے, سرکار سے, کسی سے یہ نہیں پوچھنا کہ کون کب ایمان لایا. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر آیت قرآنی کی روشنی میں جو لوگ کافر ہوئے تھے وہ دوبارہ کب مسلمان ہوئے؟ یا علی یا علی یا علی یا علی, فیصلے یہاں آئیں گے. دوبارہ کس نے کب کروایا؟ بڑی دودھاری تلوار ہے ایمان, بہت بڑی منزل ہے دائرے ایمان میں ثابت قدم رہنا. حبیب تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپ سمجھتے ہیں آسان ہے صاحب ایمان رہنا؟ خدا نے قسم کھا کے کہا ہے حبیب تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں تجھے حکم نہ بنا لیں. مسلمان تو ہو گئے ہیں, مومن نہیں ہو سکتے. غور نہیں فرما رہے. مسلمان تو ہو گئے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں, اپنے فی ما شجرہ, اپنے تنازعات میں, اپنے ڈسپیوٹس میں, اپنے پرابلمز میں, اپنے مسائل میں جب تک تجھے حکم نہ بنا لے مومن نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد کہا حبیب یہی نہیں, ثم لا یجد فی انفسہم حرجا. قربان جائیں قرآن مجید کے طرز استدلال کے. حبیب یہ نہیں ہے کہ تجھے زبانی کلامی اپنا حکم بنا لیں گے, آپ تو ہمارے آقا ہیں, آپ تو مولا ہیں. نہیں, نہ صرف یہ کہ تجھے حکم بنائیں بلکہ بحیثیت حکم کے جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو یہ تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہ کرے. نہیں, ابھی آپ کو اور بیدار ہونا ہے تو شب چلم, وقت کی کوئی قید نہیں ہے, بات کو سمجھانا ہے. نتیجہ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا نا, جب آپ اتنی زحمتیں اٹھا کر اللہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہیں. آج کے آنے والے تو پھر کمال کے مومن ہیں نا, وہ اتنی بندشوں اور اتنی رکاوٹوں کو توڑ کر بھی آئے ہیں, اتنی مصیبتوں کے ساتھ آئے ہیں. مولا آپ کا آنا قبول کرے. آپ اس جملے پہ توجہ فرمائیں. حبیب نہ صرف یہ کہ یہ تجھے حکم بنائے بلکہ ایمان کیا ہے, جب تو کوئی فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے کے خلاف یہ اپنے دلوں میں بھی, دل میں بھی کوئی رنجش, کوئی تنگی, کوئی شک, کوئی شبہ, زبان پر اعتراض آ جانا تو بڑی بات ہے, دل میں بھی خیال نہ آئے تیرے فیصلے کے خلاف. اگر کسی کے دل میں بھی خیال آیا نا, لا یؤمنون, گئے دائرہ ایمان سے باہر. دل میں بھی اگر خیال آیا نا, یہ اعلان کیوں کیا, یہ تصدیق کیوں کی, یہ کعبے کیوں گئے, یہ گود میں کیوں لائے, یہ زبان کیوں چسائی, یہ صلاح کیوں کی, یہ مشورہ کیوں کیا, یہ کاندھے پہ کیوں بلند کیا. دیکھوں گا کتنی آمادگی سے آپ بیٹھے ہیں, پوری تاریخ ایک جملے میں دے رہا ہوں. یہ کاندھے پہ کیوں بلند کیا, یہ زبان کیوں چسائی, یہ زلفیں کیوں ہاتھ میں دیں, یہ کسی کی تعظیم کے لیے کیوں اٹھے, یہ منبر پہ کیوں بٹھایا, یہ علم کیوں دیا, یہ علم کیوں لیا, یہ قلم کیوں مانگا, یہ قلم کیوں مانگا, یہ قلم کیوں مانگا, یہ مولا کیوں بنایا. دل میں بھی یا علی, دل میں بھی
اسی لیے عزیزان محترم یاد رکھیے، کل کی وجہ سے میں مسلسل ہو رہا ہوں اس مرحلے میں، اسی لیے قدرت نے یہ جو آپ 5 وقت کی نمازوں میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی دعا تو کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ ریپیٹیڈلی جس بات کی تکرار کی جاتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں روزانہ، وہ یہ ہے کہ مالک آ تو گئے ہیں صراط مستقیم پر، ثابت قدم رکھ۔ یہ ہے فلسفہ نماز کا۔ یہ جو 5 وقت کی نمازوں میں آپ کہتے ہیں نا بار بار ایک ہی جملہ، اہدنا الصراط المستقیم، ثابت قدم رکھ، جمع دے، ہمیں یہاں سے منتشر نہ ہونے دینا۔ ہم آ تو گئے ہیں اس راستے پر، اس لیے کہ آنا کمال نہیں ہے، جمنا کمال ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں آپ کہتے ہیں اور کوئی نماز قبول نہیں اس کے بغیر، جب تک آپ یہ تمنا نہ کریں۔ کیوں بھائی آخر اتنی تکرار کیوں مشیت نے رکھی؟ کیوں چاہا کہ میرا بندہ بار بار یہ تمنا کرے کہ ثابت قدم رکھ، ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر؟ عزیزان محترم اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اصل میں ایک باغی بندے کا چیلنج اللہ نے قبول کر لیا تھا۔ اللہ کے ایک باغی نے اللہ کو چیلنج کر دیا تھا، اللہ نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا، اور وہ جو چیلنج قبول کیا تھا نا، اس چیلنج کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے آپ پر ہر نماز میں یہ واجب کر دیا کہ سورہ حمد کی تلاوت کرو، تاکہ اس کا چیلنج خاک میں ملتا رہے۔ ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے یہاں سے جب چلنے لگا تھا تو ابلیس نے یہی کہا تھا نا، پروردگار میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ یہی کہا تھا نا، پوچھیں علماء اکرام سے، یہی کہا تھا نا۔ ابلیس نے کہا میں بیٹھوں گا تیری صراط مستقیم پر، وہاں سے اغوا کروں گا تیرے بندوں کو، وہاں سے اٹھاؤں گا۔ تو ابلیس کسی شراب خانے میں نہیں بیٹھتا، کسی نائٹ کلب میں نہیں بیٹھتا، سنیما گھر میں نہیں جاتا، ابلیس ہے ہائے ہائے، مگر کسی سنیما گھر میں نہیں جاتا، کسی بری جگہ پر ابلیس بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ وہاں اسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو اس کی دکانداری نہیں ہوگی، اس لیے کہ سنیما گھر میں جا کے کیا کرے گا؟ وہاں تو پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں اس کے، اندازہ تو فرمائے نا۔ ہاں بھئی کسی نائٹ کلب میں جا کر کیا کرے گا؟ وہاں تو پہلے ہی لوگ پہنچے ہوئے، وہ تو صراط مستقیم پر بیٹھا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، جو اچھی کام کر رہے ہیں، وہاں آ کر یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں کہ جب بھی بیٹھے گا ابلیس یہ صراط مستقیم پر بیٹھے گا، اچھی جگہ بیٹھے گا، کسی بری جگہ یہ جاتا ہی نہیں، جاتا نہیں ہے، بھیجتا ہے۔ ارے توجہ فرمائیں، غور فرمائے، ابلیس کسی بری جگہ جاتا نہیں ہے، بری جگہوں پہ بھیجتا ہے، خود تو کمبخت اچھی جگہ بیٹھتا ہے، صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، صراط توجہ صراط مستقیم پر بیٹھتا ہے، اچھی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ تاریخ میں حوالے لیتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں، کسی سنیما گھر سے کبھی پتھراؤ ہوا؟ اس لیے کہ وہاں ابلیس ہوتا ہی نہیں ہے۔ غور کریں، بتائیں کہ یہ ابھی آپ کل جلوس نکالیں گے، کتنے سنیما راستے میں پڑیں گے، سنیما گھر سے کوئی پتھراؤ نہیں ہوگا، بلکہ احترام میں تصویروں پر پردے لٹکا دیے جائیں گے، اس لیے کہ وہاں گناہگار ہوتے ہیں، ابلیس نہیں ہوتا، ابلیس تو اچھے مقام پر بیٹھتا ہے، اسی لیے مسجدوں کے آگے سے جلوس نہ نکلے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ یہ فلسفہ بلند ترین صلوات ہے محمد علیہ۔ اسی لیے خدا بند عالم نے عزیزان محترم بندے کو ابلیس کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے یہ قانون بتا دیا، ہر نماز میں دعا کرتے رہو پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، باقی رکھ میرے مالک۔ اور اس کے بعد کہا، بندے سے اقرار لیا، کہو نماز میں صراط الذین انعمت علیہم۔ ارے صلوات بھیجے محمد و آل محمد، کہو۔ اس سال کی ہماری یعنی حسینی کیسٹ سینٹر کی پیشکش بہترین نوحہ حضرات کا بے مثال مجموعہ، جیسے رضی رضوی،
حسن صادق، ندیم سرور، ناصر زیدی، خرم عرفان اور انجمن الذوالفقار کے نقی ذکی اور ساتھی۔ ان کے علاوہ ہمارے یہاں دیگر نواخواں حضرات اور ذاکرین اکرام کی آڈیو اور ویڈیو نیز کمپیکٹ ڈسک یعنی سی ڈیز بھی دستیاب ہیں۔ تو ہمارا پتہ آپ تمام حضرات کو یاد ہی ہوگا، حسینی کیسٹ سینٹر، 6062 حضرت عباس اسٹریٹ، نیئر خوجہ جامع مسجد یعنی خوجہ مسجد کے بالکل قریب، حضرت امام حسین چوک، ممبئی 400009 اور ٹیلی فون 3722969۔ کہو ہر نماز میں ہر مسلمان کو کہنا ہے، ورنہ کسی کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ کہو کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، لوگوں کا راستہ، میں کل عرض کر چکا ہوں، صراط مستقیم لوگوں کا راستہ ہے، کعبے کا نہیں۔ الذین کا راستہ ہے، اور یہ الذین لوگ ہیں، کعبہ نہیں ہے، لوگ ہیں، مکہ نہیں ہے، لوگ ہیں، مدینہ نہیں ہے، لوگ ہیں، اللہ نہیں ہے۔ صراط الذین، پروردگار چلا ان لوگوں کے راستے پر۔ بتائیں بھائی مولانا زاہد صاحب، اب کہاں گیا یہ فتویٰ کہ نماز صرف اللہ کے لیے؟ غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ میرا ایک بھائی کہہ رہا ہے بے شک، پتہ نہیں کس نے کہا ہے، لیکن جس نے کہا ہے سبحان اللہ۔ بتا میں کہاں جاؤں؟ آپ خود سوچیں، سنیں، یہ تو مولانا کہتے ہیں، آپ کو تھوڑا ہی بے شک کہنا ہے جلدی سے۔ آپ دیکھیں مولانا فرماتے ہیں صاحب نماز اللہ کے لیے، کسی غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ میں کہتا ہوں کہ اگر غیر اللہ کا تذکرہ نماز میں نہ آیا تو نماز باطل۔ نماز تو غیر اللہ کے تذکرے کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ بھائی ہر مسلمان، 90 کروڑ مسلمان، چاہے کعبے میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد میں نماز پڑھیں، چاہے فرادہ پڑھیں، چاہے باجماعت پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں، چاہے جمعے کی پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب شرافت، اب میرے جملے کو سمجھ لینا، اب شرافت بندگی یہ ہے کہ جن لوگوں کے راستے کی تمنا کر رہے ہو وہ لوگ نماز کے دوران تمہارے دماغ میں بھی ہونے چاہیے، تمہارے دل میں بھی ہونے چاہیے۔ وہ لوگ ہمارا سلامت رکھیں۔ سلامت رکھے۔ پروردگار جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ان لوگ کے راستے پر، تو وہ لوگ جن کے راستے کی آپ اپنے اللہ سے تمنا کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کے دل میں، دماغ میں، سائیکالوجی میں، دھڑکن میں دوران نماز ہونا چاہیے۔ بھئی جن کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ لوگ ذہن میں نہیں، تو پھر مانگ کیا رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں یا مذاق کر رہے ہیں اللہ سے؟ عبادت کا اخلاص یہ ہے، اخلاص بندگی یہ ہے کہ اس سے جو کچھ کہو اسے سمجھو بھی کہ کیا کہہ رہے ہو۔ جو کچھ مانگ رہے ہو تمہیں خود بھی پتا چلے کہ کیا مانگ رہے ہو۔ جن کا راستہ مانگ رہے ہو، کن کا راستہ مانگ رہے ہو؟ صاحبان نعمت کا راستہ، جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا۔ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون ہے صاحبان نعمت، صاحبان دولت کا راستہ نہیں، صاحبان نعمت کا راستہ۔ دولت اور نعمت میں فرق ہوتا ہے۔ صاحب دولت کوئی بھی ہو سکتا ہے، صاحب نعمت ہر کوئی نہیں ہوتا۔ نعمت کہتے ہیں اس فضل ربانی کو جو خدا اپنے خاص فضل سے اپنے مخصوص بندوں کو ادا کرتا ہے۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے، سنیں نعمت اور دولت کا فرق۔ دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ دولت سے کائنات کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے،
نعمت نہیں خریدی جا سکتی. مثال دوں آپ کو ایک, وقت تو زیادہ ہو رہا ہے لیکن ایک مثال تاکہ نعمت واضح ہو جائے. یاد رکھیں, یہ بھی پتہ چل جائے گا کن کا راستہ ہے. صاحب نعمت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, دولت اور نعمت میں فرق یہ ہے کہ اربوں ڈالر خرچ کر کے آپ چاند پر تو جا سکتے ہیں, صاحب دولت ہوئے. میں تو تقریر مکمل کر گیا. اربوں ڈالر خرچ کر کے آپ چاند پر جا سکتے ہیں, اختیار ہے, یہ صاحب دولت ہیں. لیکن زمین پر بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے چاند کو, یہ ہے مولا سلامت رکھے. آپ دولت خرچ کر کے ستاروں کو توڑ سکتے ہیں, ستاروں کی رفتار کا اندازہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک اشارے پر اپنی ڈیوڑی پر ستارے کو توڑ کر بلا نہیں سکتے. ممکن ہے 200-400 برس کے بعد سائنس اور ترقی کر لے, آپ چاند پر بھی پہنچ جائیں دولت خرچ کر کے, مگر انگلی کے اشارے سے سورج کو, لیٹسٹ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے, جدید سائنسی تجربات کے ذریعے سے آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی تو پیدا کر سکتے ہیں, مگر اس میں بھی آپ کسی مادے کے محتاج ہیں. وہ مادہ آپ نے خود خلق نہیں کیا ہے, اس مادے کے محتاج ہیں, وہ خود خلق نہیں کیا. اسے آپ نے ایک پراپر ہیٹ پر رکھا, پراپر پاٹ میں رکھا, اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ ٹیوب بچہ پیدا کر لیا دولت خرچ کر کے. ممکن ہے آپ ایسا کر سکتے ہو, مگر مادے کے تو محتاج ہیں. مگر صاحب نعمت اسے کہتے ہیں جو قالین پر بنی ہوئی آڑی ترچھی لکیروں کو اگر حکم دے کہ اٹھ اور جادوگر کو نگل جا, یہ ہے صاحب نعمت. دیکھیں نا, اس میں مادہ ہے نا. جو ہے دوستو, دولت خرچ کر کے آپ خانہ کعبہ کا غلاف سونے چاندی کا بنا سکتے ہیں, لیکن ساری کائنات کی دولت خرچ کر کے بھی کوئی شہزادہ کعبے میں پیدا نہیں کر سکتا. کہاں بیٹھے, سلامات بھیجے نا محمد و آل محمد. یہ ہے صاحب. آپ دولت خرچ کر کے بہت بہت بڑے تغرے درود کے لگا سکتے ہیں, لیکن قیامت تک بھی زندگی کی کسی معراج پر بھی پہنچ جاؤ, آل محمد پر درود بھیج کر تمہیں یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ صاحبان دولت اور ہوتے ہیں, صاحبان نعمت اور ہوتے ہیں. آل محمد پہ درود اتنا خدا نے واجب کر دیا کہ آل محمد بندگی میری ہے, درود تم پر ہوگا. اپنی نماز قبول نہیں کروں گا اگر تمہارے حوالے سے نہ آیا. یا علی کیا سن رہے ہیں آپ دوستو؟ اپنی بندگی قبول نہیں کروں گا اگر تمہارے حوالے سے نہ آئے. تم پہ درود کے ذریعے سے آئے تو اپنی عبادت بھی قبول کروں گا. سجدہ مجھے ہوگا, درود تم پر ہوگا. عبادت میری ہوگی, درود تم پر ہوگا. تو دوستو, نماز پوری شریعت تو نہیں ہے. اب ایک تاریخی جملہ اس پورے مجمع کی نظر کر رہا ہوں, مولا سلامت رکھے. نماز مکمل شریعت نہیں ہے, شریعت کا ایک حکم ہے, شریعت کا ایک حکم ہے. تو اللہ شریعت کا ایک حکم بھی آل محمد کے بغیر قبول نہیں کرتا, تو سارا نظام مصطفیٰ علی سے ہٹ کے کیسے قبول کر لے گا؟ آل محمد سے ہٹ کے ایک شریعت ہے. تو دوستو, بحث ختم ہوئی. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار ہمیں چلا ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا.
صاحبان نعمت وہ ہیں جن کے گھر میں درود کی آیتیں نازل ہوئیں. صاحبان نعمت وہ ہیں جن کے گھر میں جبریل نوکر بن کے آیا. صاحبان نعمت وہ ہیں جن کے لیے جبریل درزی بن کر آیا. صاحبان نعمت وہ ہیں جن کے گھر کی چکیاں پیسی گئیں. صاحبان نعمت وہ ہیں جن کے گھر میں نبوت بھی آئی, رسالت بھی آئی, امامت بھی آئی, ولایت بھی آئی, عصمت بھی آئی. صلوات بھیجے نا محمد آل. یہ ہے صاحبان نعمت. جو ہے دوستو, اچھا ایک فیصلہ اور لیتے چلیں آج شب علم کی مجلس میں چلتے چلتے, اور وہ یہ کہ جو صاحبان نعمت خدا جنہیں بناتا ہے نا, جو پیسے خرچ کر کے علم حاصل کریں وہ صاحب دولت ہوتے ہیں. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہن میں ہے, جو پیسے خرچ کر کے, بھئی جتنے وسائل اتنی اعلیٰ تعلیم, وسائل پر ہوئی نا, جتنے پیسے اتنا اچھا اسٹوڈنٹ, اتنے اچھے کالج میں, اتنے اچھے اسکول میں, جتنے وسائل ہیں. لیکن اذان محترم اسے کہتے ہیں صاحبان دولت. صاحبان نعمت وہ ہوتے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر اللہ کو سجدہ شکر ادا کر کے اپنے عالم علم لدنی ہونے کا اعلان کریں. جنہیں زندگی کے کسی گوشے میں کوئی پڑھا نہ سکے, جو مسئلے پوچھتے نہیں ہیں مسئلے بتاتے ہیں, جو ہلاک ہوتے نہیں ہیں ہلاکت سے بچاتے ہیں. جزاک اللہ. حیدری ہے نا توجہ دارمت. آیا ایک شخص, ایک بہت بڑا طبیب, یونان کا بڑا حاذق حکیم آیا, صادق آل محمد امام جعفر صادق. آ کر اس نے کچھ حکمت کے مسائل پر سوال کیے. دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ دارالحکمہ کے طلبہ بیٹھے ہوئے نا, تو اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں دوائی جو دے اسے حکیم کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حکمت کے معنی شریعت میں اور ہیں, طب میں اور ہیں. یہاں اس بحث میں ہم نہیں جاتے, لیکن ایک جملہ پہلے آپ سن لیجئے. اس نے آ کر امام سے کچھ سوالات کیے, کچھ جوابات ہوئے, کچھ باتیں ہوتی رہیں. وہ سارے سوال کرتا رہا, امام جواب دیتے رہے. اس کی حیرانگی میں اضافہ ہوتا رہا. وہ سمجھ رہا تھا میں ہی سب سے بڑا حکیم ہوں. اب جو ہے نا, صاحب دولت تھا نا, صاحب نعمت نہیں تھا. اللہ. امام نے کہا کہ اجازت ہے اب ہم بھی کچھ سوال کر لیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرا چھوٹا معصوم فرماتے ہیں اجازت ہے ہم بھی آپ سے حکیم صاحب کو سوال کریں. کہا جی بالکل فرزند رسول پوچھئے. کہا باطنی سوال کریں یا ظاہری؟ اللہ. اب غور فرماتے جائیں. اب دوستو اب آپ سنتے چلے جائیں. کہا باطنی سوال کریں یا ظاہری؟ کہا مولا باطنی اور ظاہری کیا؟ کہا بیماریاں دو ہوتی ہیں, ایک باطنی ایک ظاہری. کہا علامتوں پہ سوال کر لیں. کہا علامتیں باطنی علامتیں یا ظاہری علامتیں؟ اب وہ تو باطن اور ظاہری کے چکر میں پھنس گیا. اس نے کبھی حکمت میں سنا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. تو امام کہتے ہیں چلو باطنی بیماریوں اور باطنی وجوہات اور باطنی اجزاء جس کے اندر جو کچھ ہے اس کا جواب تو تم کیا دو گے؟ یہ تمہارے جسم میں جو کچھ ظاہر ہے نا, تمہارے جسم میں افضل ترین چیز کیا ہے؟ اس نے کہا مولا چہرہ. کہا چہرے پر کچھ سوال کروں؟ چہرے پہ سوال کروں؟ کہا جی مولا کیجئے. کہا یہ تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ حضور وہ حکمت. سجدے کریں گے اپنے مولا کی حقانیت کو اور علم کو. امام کسے کہتے ہیں؟ کہا یہ تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ کہا یہ تیری پیشانی پر بال کیوں نہیں ہے؟ سوال دیکھیں. تیرے سر پہ بال کیوں ہیں؟ تیری پیشانی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تیری پیشانی پر یہ شکن کیوں ہے؟ اور رخساروں پر یہ شکن کیوں نہیں ہے؟ تیری آنکھ گول کیوں نہیں ہے؟ بادامی انداز کی کیوں ہے؟ تیری آنکھوں کے سامنے پلکیں کیوں ہیں؟ توجہ. تیری ہتھیلیوں پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تیرے چہرے پر ناک کیوں ہے اور اس کے نقصورے نیچے کی طرف کیوں ہیں؟
تیرے ہونٹ نرم کیوں ہیں، تیرے دانت سخت کیوں ہیں؟ توجہ ہے نا؟ مسلسل اب اگر یہ جتنے سوال مولانا کو 38 سوال پوچھے ہیں، اب ظاہر ہے کہ اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن میں اشارہ کر کے ایک نتیجہ دوں آپ کی خدمت میں. وہ تو حیران ہو گیا، جواب ہی نہیں دے سکا. مولا مجھے کیا پتا، بس بال ہیں سر پہ. کا حکمت کیا ہے اس میں؟ آخر خدا نے سر پہ بال رکھے ہیں، کوئی حکمت ہوگی نا. آنکھوں کے اوپر پلکیں رکھی ہیں، کوئی حکمت ہوگی. پیشانی کو سپاٹ رکھ کے اس پہ شکن دی ہے، لکیریں دی ہیں، کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا. پورے مجمع کی توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، جب وہ جواب نہ دے سکا، مولا فرماتے ہیں ہم سے سن کہ خدا نے سر پہ بال اس لیے رکھے کہ اگر سروں کو بالوں سے، سر کو بالوں سے صاف کر دیا جاتا تو بھیجے کی یہ کھوپڑی گرمی کی شدت اور سورج کی حدت سے چٹک جاتی. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ گرمی کی حدت اور سورج کی شدت سے یہ کھوپڑی چٹک جاتی، اعضاء و جوارے میں اعتدال نہ رہتا، پیشانی پر شکن. دوستو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا. خدا کی قسم میں نے تو وجد کیا ہے جب سے یہ جملہ اپنے مولا کا سنا ہے. عجیب و غریب جواب دیا. بڑے سے بڑے ڈاکٹر اور حکیم بھی پیشانی پر شکن کا کی عذرو حکمت وجہ نہیں بتا سکتے. میرے معصوم نے کہا یہ پیشانی پر شکن اس لیے ہے کہ اگر پیشانی سپاٹ ہوتی تو سر سے نکلنے والا پسینہ براہ راست آنکھوں میں آتا، آنکھوں میں آ کر بینائی کو نقصان پہنچاتا. پیشانی پر شکن اس لیے رکھی کہ پسینے کا زہر جو سر سے نکلے یہ شکن اسے آنکھوں میں جانے سے روک لے. غور تو فرمائیں، آنکھوں میں کو آنکھوں میں جانے سے روک لے اور انسان محسوس کر لے کہ پسینہ آ کر کہیں رک گیا اور فوراً انسان اپنے ہاتھ سے یا انگوٹھے سے نہیں آنے دیتا نا آنکھوں تک. پیشانی پہ شکن نہ ہو تو نہ پسینہ رکے گا. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. کہا یہ جو تیری آنکھوں پر پلکیں ہیں نا، مجگا ہے جسے نوک مجا کہتے ہو، یہ خالی از حکمت نہیں ہے. خدا نے نہ جتنی چیزیں لطیف بنائی ہیں، جتنی چیزیں نازک بنائی ہیں، انہیں بغیر غلاف کے نہیں چھوڑا. انسانی جسم میں انتہائی حساس جو جزو بدن ہے وہ آنکھ ہوتی ہے، اس لیے آنکھوں پر پلکوں کے پہرے دار بٹھا دیے تاکہ کسی چشمے بد کی نظر نہ لگے. ہائے 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 ہائے، دیکھیں نا، پہرے دار بٹھا دیے تاکہ جب تو آنکھیں بند کرے یہ پہرا دے، تجھے سکون ملے. ورنہ آپ اندازہ کریں کہ ذرا یہ پلکیں کاٹ لیں اور پھر آنکھیں بند کریں، سبحان اللہ، بچے بھی ڈر جائیں گے. ہے نا؟ اور ہر بات میں ایک حکمت ہے نا عزیزان محترم. توجہ ہے آپ کی. دوستو تیرے ہونٹوں کو نرم اس لیے رکھا، ہونٹوں کو نرم اس لیے رکھا کہ نرم ہونٹوں سے گزر کر رزق حلال جب دانتوں کی سختی کے درمیان آئے تو تجھے شکر خدا کا موقع ملے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ اندازہ تو کریں، تجھے شکر نعمت کا. کہا یہ چہرے کے درمیان ناک اور ناک کے دونوں نکسورے زمین کی طرف جھکے ہوئے اس لیے رکھے تاکہ ایک تو انسان میں تکبر پیدا نہ ہو، اس لیے کہ انسان دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں لڑتا ہے اس کمبخت ناک کی خاطر لڑتا ہے. توجہ 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 عزیزان محترم. بس ساری دنیا میں جتنے بھی دنیا میں جھگڑے ہو رہے ہیں ناک کے جھگڑے ہیں. خدا نے اس ناکی کو جھکا دیا کہ ہم نے اس کی فطرت میں جھکاؤ رکھ دیا ہے، اور نکسورے اس لیے رکھے تاکہ زمین پر دیکھ کر گردن جھکا کر چلنے والا انسان زمین سے اخذ حیات کر سکے. صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. ہتھیلیاں کیوں رکھی؟ 2-4 جملے اور گفتگو تمام. ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں رکھے؟ تاکہ محسوسات میں اضافہ رہے، محسوسات میں اضافہ رہے. اس لیے کہ جہاں بال ہوں گے وہاں احساس نہیں ہوگا.
جہاں بال نہیں ہوں گے اس جلد پر احساس زیادہ ہوگا. انگلیوں کے اندر بال اس لیے نہیں رکھے تاکہ اندازہ کر سکیں. ایک ایک حکمت کو مولا کائنات کا بیٹا بیان کرتا چلا گیا, حکیم مبہوت ہوتا چلا گیا. آخر کہا مولا آیا تھا یونان سے, پڑھا میں نے فلسفہ, سیکھی میں نے حکمت, لیکن ہر مدرسے میں کہیں مجھے حکمت ملی, کہیں طب ملی, کہیں نبازی ملی, کہیں نسخے ملے, کہیں دوائیں ملی, کہیں امراض ملے, کہیں علاج ملا, مگر یہ پہلا دروازہ ہے جہاں مجھے اسلام ملا, ایمان ملا. آپ کی تمام تمنا کرتے رہا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. اب کوئی نماز ان کے تصور کے بغیر نہ پڑھنا جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل کیا. ٹھہرو, نہیں, اب توجہ فرمائیں, اب کوئی نعرہ نہیں, آپ جملہ سنیں. اب کوئی نماز ضرور پڑھو, مولا سارے شیعوں کو نمازی ہونے کی توفیق عطا فرمائے, بہت بڑی دعا ہے. لیکن دوستو نماز پڑھو لیکن ان کے تصور سے کہ جو صاحب نعمت ہیں. اور میں مثال دیتا ہوں, رسول سجدے میں, حسین پشت پر, رسول نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, اور اس کے بعد سوچا حسین اترا یا نہیں اترا, محسوس کیا رسول نے ابھی نہیں اترا, پھر کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, پھر سوچا رسول نے, کیا سن رہے ہیں آپ, پھر سوچا کسے, حسین کو, اترا یا نہیں, پھر کہا سبحان ربی الاعلی, پھر سوچا اترا یا نہیں, محسوس کیا نہیں اترا, پھر کہا سبحان ربی الاعلی, پھر حسین کو سوچا اترا, پھر نہیں اترا, پھر کہا سبحان ربی الاعلی, پھر سوچا حسین اترا یا نہیں اترا, پھر احساس کیا کہ ابھی نہیں اترا. دوستو سجدہ کس کا, رسول کا. سجدہ کس کا, رسول کا. سجدہ کس کا, رسول کا. سجدہ کس کا, شریعت کا. سجدہ کس کا, شریعت کا. عبادت کس کی, خدا کی. رسول کس کے سجدے میں, خدا کے سجدے میں. سجدہ خدا کا کر رہے ہیں, سوچ حسین کو رہے ہیں. بہتر مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. 72 مرتبہ کہنے میں کچھ تو دیر لگی ہوگی. کتنی دیر تک اللہ کے سجدے میں رسول کے ذہن میں حسین رہا؟ گھروں کو جا کے سوچنا اس جملے کو. یہ ہے انعمت علیہم. مگر دوستو جب حسین خود پشت سے اترے نا, تب حسین نے سجدے سے سر اٹھایا اور دیکھا کہ نانا کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے ہیں. دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پسینے کے قطرے پہنچ کر ایک جملہ حسین نے کہا, اے حسین کے ناز اٹھانے والے نانا, آج آپ نے میری خاطر سجدے کو طول دیا ہے نا. آج آپ نے میری خاطر سجدے کو طول دیا ہے نا نانا. نانا 72 مرتبہ کے بعد ہی صحیح آپ نے سجدے سے سر تو اٹھا لیا. نانا تب تو مانو گے میں جو تیرے نام کی بقا کے لیے کربلا کی جلتی جھلستی زمین پر سر سجدے میں رکھوں گا نا, تو نانا مجھے سجدے میں جاتے ہوئے تو سب دیکھیں گے, سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا. نانا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. جزاک اللہ, اور مولا تمہیں سلامت رکھے. عزادارو, مجلس چہلم سید الشہداء کا چہلم منانے آئے ہو, ماتم کرنے کے لیے آئے ہو. عزادارو حسین نے سجدے میں سر رکھا اور 70 قدم کے فاصلے پر زینب نے قرآن کھول کر سر پہ رکھا اور آواز دی, عمر سعد میرے بھائی کو ذبح نہ کر. تجھے اس قرآن کا واسطہ بہن فریاد کرتی رہی,
عزاداروں بہن فریاد کرتی رہی، بھائی ذبح ہو گیا، کربلا سے روانہ ہو گئی زینب۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے روانہ ہوئی، مجھے تو اتنا پتا کہ زینب، عزاداروں سن لیں گے جملہ، زینب جب بھائی کے لاشے سے، 2-4 جملے، بھائی کے لاشے سے 11 محرم کو گزری نا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا۔ سن لیا نا آپ نے؟ سنو میری ماں بہنوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، اپنے آپ کو زینب نے اونٹ سے گرایا، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ ارے جو بلندی سے گرے وہ سب سے پہلے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ جانے زینب کیسے گری ہوگی جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ بھائی کے لاشے سے جدا ہوئی، کوفے کے مرحلے طے ہوئے، شام کے بازار طے ہوئے۔ عزاداروں آج بھی سفر کی رات ہے، آج شب چہلم ہے، آج رونے کے لیے آئے ہو تو پہلے میرا اتنا جملہ سن لو کہ پرسہ کسے دو گے؟ 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ 18 بھائیوں کی بے پردہ بہن 1450 میل کے سفر میں ایک چوراہے پر ایک کلمہ پڑھنے والے سے ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی، مسلمانوں مجھے چادر دے دو۔ اور مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزاداروں سنو گے، کربلا کوفہ طے کر لیا، مگر سنتے ہو نا علماء سے کہ عابد سے جب کسی نے وطن میں کیا کلام، گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا امام، رو رو کے 3 بار کہا شام۔ سنو گے شام، شام، شام۔ عزاداروں پوچھو نا آج مولا سے، مولا سید سجاد کربلا کو یاد نہیں کیا، کوفے کو یاد نہیں کیا، مولا شام کو کیوں یاد کیا؟ عزاداروں مولا کہیں گے ارے شام کو کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ شام میں مجھ پر وہ مظالم ہوئے جو کہیں نہیں ہوئے۔ عزاداروں اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مولا سجاد 40 برس تک شام کو کیوں روتے رہے۔ جب میں شام کی زیارت کو گیا نا تب مجھے جواب ملا، مولا صحیح روتے ہوں گے۔ عزاداروں میں نے شام کا بازار بھی دیکھا، شام کا وہ دربار بھی دیکھا۔ حوصلے سے سننا، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میں نے شام کا بازار بھی دیکھا، شام کا دربار بھی دیکھا۔ عزاداروں میں بازار سے دربار تک پیدل آیا، دربار سے بازار تک پیدل آیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح میری شہزادیوں نے بازار سے دربار تک کا یہ راستہ کتنی دیر میں طے کیا تھا۔ عزاداروں مجھے 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ کیا سن رہے ہو؟ وہاں کے علماء جو میرے دوست میرے ساتھ تھے، ان کے سروں پہ عمامے تھے، انہوں نے کہا کیوں بازار سے دربار تک جا رہا ہے؟ میں نے کہا فاصلہ دیکھ رہا ہوں، کتنی دیر میں گئی تھی بیویاں۔ کہا ادھر آجا، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ کتنی دیر میں زینب نے یہ فاصلہ طے کیا تھا جو تو نے 15 منٹ میں طے کیا۔ عزاداروں میں ان کے ساتھ چلتا رہا، اچانک مجھے ایک دروازہ نظر آیا، ابھی وہ فاصلے پر تھا۔ علماء نے کہا عرفان عابدی اس دروازے کو باب الساعات کہتے ہیں۔ لو عزاداروں اب دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سن لو، مولا مجھے طاقت دے کہ میں پڑھ لوں، تمہیں طاقت دے کہ تم سن لو۔ میں نے کہا اسے باب الساعات کہتے ہیں؟ کہا ہاں، گھڑیوں کا دروازہ، گھڑیوں کا دروازہ، گھڑیوں کا دروازہ، ساعت کی جمع ہے نا۔ کہا چلتا چل، تجھ پہ خود پردے اڑ جائیں گے۔ میں تھوڑا سا آگے چلا تو ان علماء نے کہا عرفان عابدی تو سید بھی ہے، ذاکر بھی ہے، اپنے سر سے ٹوپی اتار لے۔
عزاداروں میں نے سر سے ٹوپی اتاری. ان علماء نے کہا اپنے گریبان کے بٹن بھی کھول لے. میں نے گریبان کے بٹن کھول لیے. کہا اپنی آستینوں کے بٹن بھی کھول لے. میں نے آستینوں کے کف بھی کھول لیے. اور ان علماء نے کہا جب اس دروازے کے نیچے پہنچے تو اپنی ہتھیلیاں آسمان کی طرف کر کے 3 مرتبہ کہنا واہ حجابا واہ حجابا واہ حجابا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اور مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. عزادارو میں نے گریبان کھولا. میں نے سر سے ٹوپی اتاری. میں نے اپنی آستینیں چڑھائی. ان علماء کے ساتھ علماء نے اپنے عمامے اتارے, اپنی گردنوں میں ڈال لیے, ننگے پاؤں ہو گئے. جب اس دروازے پر پہنچے نا جسے بابو سعد کہتے ہیں, ہم نے یہی عمل کیا. جب میں یہ عمل کر چکا تو میں نے علماء سے پوچھا کہ یہ عمل یہاں کیوں کیا؟ کہا عرفان عابدی یہ وہ دروازہ ہے جہاں بطول کی بیٹیوں نے کھڑے ہو کر 15 اذانیں سنی. کیا سن لیا؟ کیا سن لیا تم نے؟ سن لیا جملہ؟ ہاں جہاں دیکھو غم حسین کا موضوع, جہاں بطول کی بیٹیوں نے کھڑے کھڑے 15 اذانیں سنی. میں نے کہا 15 اذانیں؟ کہا ہاں. میں نے کہا اتنی دیر کیوں روکا؟ کہا شہر سجایا جا رہا تھا, شام کا بازار سجایا جا رہا تھا. عزادارو میں نے کہا جملہ سنو. عزادارو اب میرا جملہ سنو. اب علماء کہتے ہیں تجھے جواب مل گیا کہ بازار سے دربار تک کا فاصلہ جو تو نے 15 منٹ میں طے کیا نا وہ بطول کی بیٹیوں نے 72 گھنٹے میں طے کیا تھا. جزاک اللہ. 72 گھنٹے, 1 رسن, 12 گلے, بطول کی بیٹیاں. عزادارو کھڑی رہی. عزادارو چند جملے. آج شب چہلم ہے, کل امام کا چہلم منانے بہن آ رہی ہے کربلا. عزادارو میرا ایک جملہ سن سکو تو سن لو. میرے بھائی نے فرمائش کی تھی جناب سکینہ کے مصائب نہیں پڑھے. میں جناب سکینہ کی تفسیر تو نہیں پڑھتا, ایک جملہ ضرور کہوں گا. عزادارو ایک جملہ مصائب کے آخر میں کہوں گا. پہلے یہ جملہ سنو. قید سے رہائی کا حکم ہوا آج کی رات. یزید نے پیغام بھیجا سید سجاد چادریں واپس لے لو, سامان واپس لے لو, جو لوٹا گیا سب واپس لے لو. زینب نے پیغام بھجوایا بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو ہمیں لٹی ہوئی چادریں نہیں چاہیے, لٹا ہوا سامان نہیں چاہیے. ارے اگر کچھ بھیجنا ہی ہے ہمارے شہیدوں کے سر بھیج دے. اللہ جانے آپ سن سکیں گے. ہمارے شہیدوں کے سر بھیج دے. عزادارو قید خانے میں سر آنا شروع ہوئے. قید خانے میں انصار کے بعد عائزہ کے سر تشت میں کپڑے سے ڈھکے ہوئے آنا شروع ہوئے. ایک ایک سر کا استقبال سیدانیوں نے کیا, ماتم کیا. عزادارو ایک مرتبہ شور اٹھا ہٹو راستہ دو, قاسم نوشاہ کا سر آ رہا ہے. شاہ جی دعا کرو کہ میں یہ جملہ پڑھ سکوں اور یہ سن سکیں. قاسم نوشاہ کا سر آ رہا ہے. ام فروا آگے بڑھی, اپنے قاسم کے سر کو ہاتھوں میں لیا, بوسہ دیا, استقبال کیا. سیدانیوں نے قاسم کا ماتم کیا. عزادارو اس کے بعد ایک ایک سر آتا رہا. ایک مرتبہ آواز آئی ارے راستہ دو, زینب کے بچوں کے سر آ رہے ہیں. آنو محمد کے سر آئے. عزادارو سیدانیہ پرسے کے لیے بڑھی تو زینب نے کہا بیبیوں نہیں, اپنے بچوں کا پرسہ نہیں لوں گی. جزاک اللہ. کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے. ایک جملہ سن لو مجلس ختم کر دوں گا. قاسم کا ماتم ہوا, آنو محمد کا سیدانیوں نے ماتم کیا. آخر میں ایک شور اٹھا ارے راستہ دو, 18 برس کے علی اکبر کا سر آ رہا. اکبر کا نام آیا, زینب آگے بڑھی.
ارے میرے 18 برس کے پالے کا سر آیا، گود میں لیا، سیدانیوں نے جی بھر کے بال کھول کے ماتم کیا۔ شاہ جی نہیں، میں یہ ضرور کہوں گا مجھ میں طاقت نہیں ہے، مگر یہ جملہ سن لو عزادارو، سارے شہیدوں کے جب سر آ گئے نا، اب اگر دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو علامہ رشید ترابی کا جملہ پڑھوں۔ حضرت علامہ رشید ترابی کہتے تھے ایک مرتبہ قید خانے کے دروازے پر ہلچل ہوئی، غلاموں اور کنیزوں نے آواز دی، ہٹو، راستہ دو، عباس کا سر آ رہا ہے۔ عزادارو، قید خانے میں قمر بنی ہاشم کا، جزاک اللہ، اب کرو نا ماتم، اب ماتم کرو۔ کیا قیامت کی مجلس! عزادارو خدا کے لیے، عزادارو دو جملے، قمر بنی ہاشم کا سر آ رہا ہے، عباس کا نام آیا، سیدانیہ زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی، ہر ایک نے اپنے بال کھول کر پہلا جملہ یہ کہا، عباس میری چادر، عباس میرا پردہ۔ اور میری ماں بہنوں، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ ہاں، یہی حق ہے مجلس کا، یہی چیلم کی مجلس ہونا چاہیے۔ عزادارو، سانس لے لو، مگر رو ایسے جیسے زینب چاہتی ہے۔ عزادارو، حوصلہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ پہلے جملہ سن لیں عزادارو، نہیں، داروغہ زندان کہتا ہے، دربان زندان کہتا ہے، میں نے دیکھا جب میرے غازی کا سر تشت میں آیا تو عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ برداشت کر لو گے؟ تو میرے غازی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر جب زینب نے آغوش میں لیا میرے غیرت دار کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے منہ چوم کے کہا، اے میرے غیرت دار بھائی عباس، آنکھیں بند نہ کر، میں تجھے بازو نہیں دکھاؤں گی، میں تجھے رسن کے نشان۔ جملے بس، عباس میرے غیرت دار بھائی آنکھیں بند نہ کر، میں تجھے رسی کے نشان نہیں دکھاؤں گی، عباس میں تجھے بازو نہیں دکھاؤں گی، آنکھیں تو کھول میرے لال۔ سیدانیوں نے ماتم کیا، عباس کا سب سے زیادہ ماتم جب قید خانے میں ہو رہا تھا کہ ناگاہ میرا بیمار امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ہتھکڑیاں اٹھائے ہوئے پھپھی زینب کے پاس آئے، آ کر کہا، پھپھی اماں میرے چچا کا سر مجھے دے دو۔ بس آخری جملہ میرے بھائی، تیری دعا پوری کر رہا ہوں، اپنے چچا کا سر، میرے چچا کا سر مجھے دے دو۔ زینب نے عباس کا سر زین العابدین کے ہاتھوں میں لیا، عباس کی پیشانی کو سجاد نے چوما، سر کو لے کر ایک کونے میں بنی ہوئی چھوٹی سی قبر پہ گئے، سر کو جا کر قبر پہ رکھ دیا۔ سکینہ اٹھو، چچا آ گئے، عباس آ گئے، چچا۔ No. عباس کے لاشے پر یہ